اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ قاری حسیب خان صاحب، آپ نے آج بھی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا، جزاک اللہ۔ میرے محترم بھائی اسد، عمران شیخ خطاری اور حسیب بھائی نے ان بچوں کے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ شریف کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ رسالت میں۔ ناظرین کرام، آج 29واں روزہ انشاءاللہ اہل ایمان افطار کریں گے۔ ہم اپنی یہ ٹرانسمیشن محفل رمضان کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سے، اور ملک کا سب سے یہ بڑا شہر کراچی ایک لاوارث شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ دنیا کا واحد بے سہارا اور لاوارث میٹروپولیٹن سٹی ہے جو کبھی بھی کسی بھی قسم کی آفت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ بارشیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، مگر یہاں ایک گھنٹے کی، فقط ایک گھنٹے کی بارش نے شہریوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب کا منظر پیش کیا۔ ذرا کمپیریزن کیجئے، مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جنگی صورتحال ہے، جو جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی، اٹس the 4th week۔ وہاں پر بم گر رہے ہیں، میزائل انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں۔ حالت جنگ میں بھی دبئی جیسے شہر میں پورے مہینے میں 6 سے 7 اموات ہوئی ہیں حالت جنگ میں، اور میرے کراچی میں ایک گھنٹے کی بارش میں 19 اموات ہوئی ہیں، 60 افراد زخمی ہوئے ہیں، 19 people are dead۔ اور یہ سرپرائز نہیں تھا عمران بھائی، سرپرائز بارش نہیں ہوئی ہے۔ قدرتی آفت ہوتی ہے، سرپرائز کے طور پر اگر بارش شروع ہو جائے تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ گزشتہ کئی دن پہلے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، کہ جی محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے 18 مارچ کو شام کو بارش ہوگی۔ ٹیکنالوجی اتنی بہترین ہو گئی ہے، 18 مارچ کو شام کو کراچی میں موسلا دھار بارش ہوگی اور طوفان کا منظر پیش کرے گا۔ مجال ہے کہ کسی کے کانوں پر کوئی جوں رینگی ہو، کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں، آپ کے موبائل پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہو، کوئی الرٹ آیا ہو، کوئی چینل پر بیٹھ کر حکومتی عہدیداروں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہوں۔ ہوا کچھ ایسا؟ کیا کہیں آپ نے ایسی نوٹیفیکیشن دیکھی یا پڑھی، یا کسی وزیر نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے شیلٹر لینا ہے، اتنے بجے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، جو بل بورڈز ہیں اس کے نیچے آپ نے نہیں کھڑے ہونا ہے، پول سے بچ کے رہنا ہے؟ دیکھا کسی کو؟ ایک گھنٹے کی بارش، کہیں بل بورڈز گر گئے، کہیں کوئی کرنٹ لگنے سے مر گیا، دیوار گر گئی، کسی نے اپنا باپ کھو دیا، کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا، کسی نے بھائی کھو دیا، کوئی اپنی ماں یا بہن سے محروم ہو گیا۔ عید الفطر کی تیاریاں کر رہے تھے، اب ان کے گھر میں سوگ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں، میرے بھائی محترم دانش، ہم بہت کوشش کرتے ہیں پازیٹیو بات کریں اور لوگوں کو اچھا فیل کروائیں۔ کیسے کریں؟ یہ جو میرے یہاں کیمرہ مین یہ بھائی ہے نا، جب بارش شروع ہوئی ہوگی نا، یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے بائک پہ گھر کیسے جانا ہے۔ جو رائڈرز ہیں نا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ گھر آج کیا پیسے لے کر جائیں گے۔ اور یہ صرف ایک دن کا المیہ نہیں ہے، کراچی کے شہری گزشتہ کئی ماہ، کئی سالوں سے اس طرح کی بے حسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی ماہ رمضان میں کتنے نوجوان اور موٹر سائیکل سوار ہیں جو ڈمپرز اور ٹینکرز کے نیچے کچل کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ تکلیف میں رہیں، میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی بھی حکومت چاہتی ہوگی کہ لوگ تکلیف میں رہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، بلاول صاحب بھی، زرداری صاحب بھی ٹریول تو کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں اس دفعہ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گھر سے نکلیں تو وہ کہیں ہمیں یونیورسٹی روڈ اور گلستان جوہر سے ایئرپورٹ لے کر جاؤ۔ صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے، آپ اس راستے سے ایئرپورٹ جائیں، شارع فیصل سے مت جائیں۔ کر سکتے ہیں، تو آسان کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم تکلیف میں رہیں، لیکن جب جو لوگ تکلیف میں رکھ رہے ہیں، جو سڑکوں کے حالات ہیں اس وقت، جو لوگ تکلیف میں رکھ رہے ہیں، جب آپ ان سے جواب دہی نہیں کریں گے تو میں کیا سوچوں، ہم کیا سوچیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں بیدار کرنے آیا ہے، ہمیں یاد دلانے آیا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں۔ تھوڑا احساس اور خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
انسانی جان کی قیمت, یہ جو 19 لوگ ایک گھنٹے میں مرے ہیں, انسانی جان کی قیمت کیا ہے؟ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے. وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے کرتے ہیں, اس کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ مجھے معلوم ہے تو بڑی عظمت والا ہے, لیکن اللہ کی قسم مجھے مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت سے زیادہ عزیز ہے. اور آج یہی مسلمان کا خون سب سے سستا ہے. رعایا کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں, صرف سوال ہے. اگر عوام مصیبت میں ہوں تو یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین سے بڑھ کر بھلا مشعل راہ اور بڑی اگزامپل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک روایت ذہن میں آئی کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا, خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں, لیڈرز جن کو مکمل سپورٹ تھی, کہتے ہیں وہ اپنی کمر پر 2 بوریاں اٹھائے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا, آپ اور آپ کا غلام باری باری وہ سامان اٹھا رہے تھے. اللہ 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 سبحان اللہ. پرسنل غلام ہے, اس پر بھی ظلم نہیں کر رہے. مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا تھا اس طرح کہ جب رات آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے ساری رات اس حال میں بیٹھے رہتے تھے کہ آنسو کی لڑیاں رخساروں پر بہتی رہتی تھی, حتیٰ کہ سحر نمودار ہو جاتی تھی, صبح ہو جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ ساری رات جاگ کر کیوں روتے رہتے ہیں؟ جواب سنیے گا. کہتے ہیں میں تمام امت مسلمہ کا والی بنایا گیا ہوں, مجھے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے مساکین, فقراء اور مظلوم لوگوں کی یاد آتی ہے تو یہ سوچ کر نیند اڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. تو سوال تو قیامت کے دن ہونا ہے, آپ نے جواب کیا دینا ہے اس کی تیاری کر لیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے